جی فرید الدین صدق صاحب، آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ نے مختلف الجہات ڈگریاں حاصل کی اور وہ کئی میدانوں میں آپ نے اپنا لوہا منوایا اور 12 کتابیں آپ کی آ چکی ہیں اور 52 آ چکی ہیں اور 14 آنے والی ہیں ماشاء اللہ۔ ان کے موضوعات کیا ہیں؟ پہلے تو سلام عرض کروں آپ کے چینل کے تمام وعلیکم السلام سامعین کو، قارئین کو، ناظرین کو۔ جی جی ادب صادق کی طرف سے، میری طرف سے، فرید الدین صادق کی طرف سے سلام عرض کرتا ہوں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج مجھے اس لائق سمجھا گیا کہ آپ کے چینل پہ میں آپ کے سامنے ہوں۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ آپ کا سوال یہ تھا کہ کتنی کتابیں آپ کی ریلیز ہوئی ہیں۔ میری اب تک 52 کتابیں ریلیز ہو چکی ہیں۔ اس میں مختلف موضوعات ہیں، اس میں شاعری بھی ہے، فکشن بھی ہے، مذہبی کتابیں بھی ہیں، ادبی کتابیں بھی ہیں، تو ماحولیات پہ بھی ہے۔ تو اس طرح کے مختلف موضوعات پہ میں نے کتابیں لکھی ہیں اور وہ اب لائبریری میں اویلیبل ہے۔ نہ صرف حیدرآباد بلکہ ہندوستان کی جتنی بڑی بڑی لائبریری ہیں وہاں پر ہماری کتابوں کی کاپیاں منگائی جاتی ہیں، اور اردو اکیڈمی کے لائبریریز بھی ہیں، اس میں بھی میری کتابیں محفوظ ہیں۔ اچھا، آپ نے موسمیات کے حوالے سے ذکر کیا، تو ماحولیات کے حوالے سے تو آپ نے انوائرمنٹل سائنس بھی کی میں کچھ ڈگری کی ہے کیا؟ جی ہاں، بڑا اچھا سوال ہے یہ۔ میں جب جرنلزم میں پوسٹ گریجویشن کر رہا تھا، اچھا BCJ، تو اس وقت ہم کو ایک ٹاپک دیا جاتا تھا کہ بھائی آپ اپنی پسند کے ٹاپک پہ ریسرچ کر کے اپنا مقالہ سبمٹ کریں۔ تو میں اس وقت حسین ساگر تالاب کے جو ہے نا ہمارے ٹینک بنڈ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ وہاں سے جب گزرتے تھے ہم تو بڑی بدبو آتی تھی، تو وہ مجھے بڑا کھٹکتا تھا۔ تو میں سوچا کہ کیوں نہ اسی پہ کام کروں، تو میرا ٹاپک لیا تھا میں حیدرآباد پولوشن اینڈ اٹس سولوشن۔ اچھا، تو یہ انگریزی میں ہی ہے کتاب۔ تو یہ مقالہ میں سبمٹ کرا تھا، اور اس میں جو میں مشورے دیا تھا حکومت کو، ریکویسٹ جو کرا تھا، وہ وہاں تک پہنچی بات، اور کافی حسین ساگر ٹینک بنڈ پہ جو ہے نا جو فضلات آتے تھے فیکٹری سے وہ بند کر دیے گئے۔ پھر جو ہے نا حتی الامکان کوشش کی گئی کہ وہاں سے بدبو کا صفائی کی جائے، لیکن پھر بھی پوری طرح سے نہیں ہو سکا۔ صفائی تو ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک مقالہ میرا اس طرح سے کام آیا، جس پہ کتاب بھی میں انگلش میں میری شاعری بھی ہے اور ایوارڈ بھی ملا اس میں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ ایوارڈ کہاں سے ملا؟ یونیورسٹی سے۔ جی ہاں۔ اچھا، آپ نے شاعری کی کتنی کتابیں ہیں؟ شاعری کی 36 کتابیں ہیں۔ پورا شعری مجموعہ ہے۔ ایک دیوان بھی ہے اس میں۔ اچھا، دیوان بھی ہے؟ صادق، جی ہاں، دیوان صادق۔ بہت کم لوگ حیدرآباد میں دیوان مرتب کیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف فضل و کرم سے میں دیوان بھی لکھا ہوں۔ ایک دیوان الف سے والسلام تک۔ جی جی، دیوان کا سسٹم قارئین کے لیے، ناظرین کے لیے ایک مجموعہ کلام اور دیوان میں کیا فرق ہوتا ہے، جی جی، نہیں سمجھیں گے تو ان کے لیے میں کہہ رہا تھا، آپ کو واقف ہے کہ دیوان میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پابند ہو جاتے ہیں کہ آپ کے ردیف الف سے والسلام تک ہر لفظ پہ آپ کے ردیف کی ایک غزل ہونا، کم سے کم ایک، لیکن کئی غزلیں ہم لکھتے ہیں، تو وہ موجود ہے دیوان صادق پہ بھی اردو اکیڈمی سے ایوارڈ مل چکا ہے۔ اچھا، دیوان صادق کا آپ نے اپنے نام کا بہت خوبصورت استعمال کیا ہے یہاں پہ۔ جی، صادق کے معنی سچے کے ہیں، اور دیوان صادق کا مطلب سچا دیوان۔ ہاں، دیکھیے نا، وہ عجیب اتفاق ہے، صبح صادق، جذبہ صادق، ایمان صادق۔ تو یہ جو ہے نا صادق معنوی اعتبار سے، ادارے ادب صادق جب میں نام رکھا تو لوگ بولے ڈاکٹر صاحب آپ کے نام سے آپ رکھ لے رہے ہیں۔ میں بولا ویسا نہیں ہے بھائی، آپ معنوی اعتبار سے دیکھیے، صبح صادق میرا نام ہے کیا؟ عشق صادق میرا ہے کیا؟ تو میں نے نام عشق صادق تو ہوا نا کہنے کے، نہیں جو شاعری کا محرک بنا، وہ شاعری کا جو محرک بنا وہ تو عشق صادق ہی ہوا۔ بالکل صحیح فرمایا۔ ہم بھی کبھی کیا کہتے ہیں جوان تھے تو معاملہ تھا تو ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال عرض کرنا یہ ہے کہ صادق جو ہے میری تمام کتابوں کے ساتھ صادق جڑا ہے۔ جی ماشاء اللہ، 52 کتابوں میں صادق اٹیچ ہے۔ عشق صادق، غم صادق، دل صادق، جان صادق، روح صادق، ماشاء اللہ، پورے کتابوں پہ صادق ہے۔ اچھا، تو معنوی اعتبار سے صادق اٹیچ ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ آپ نے کتابیں بھی بہت لکھی، ڈگریاں بھی دل کھل کے لی ہیں، لیکن شادیاں کتنی کی آپ؟ الحمدللہ، یہ بھی بہت اچھا سوال ہے آپ کا بھائی۔ تو عرض کرنا یہ تھا کہ میں پولیگیمی کا خیال نہیں ہوں، ایک ہی بیوی کو خوش رکھے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن ہوا یوں کہ میری جو پہلے کی اہلیہ تھی، تحجد گزار، بہت نیک فرما بردار تھیں، ان کو کینسر ہو گیا تھا، ان کا انتقال ہوا 99 میں۔
2099 میں 99 میں ہاں 1999 میں 98 دسمبر میں ان کا انتقال ہوا. تو ہوا یوں کہ ان سے 3 بچے تھے, تینوں بھی گولڈ میڈلسٹ ہیں, باہر ہیں, سیٹ ہیں, جی آپ نے شادیاں ہو گئے ہیں. تو جب اس وقت میری بڑی بہن حال میں انتقال ہوا شکاگو میں ان کا, وہ میرے پیچھے پڑ گئے کہ بھائی اب تم کیا کرو گے, تمہاری عمر ایسی اکیلے رہنے کی نہیں ہے, تمہارے شادی کرنا والا نئے بازی بچے ہے, وہ بچوں کا ہوتا رہتا اپنی جگہ. اب نیک بیوی مل گئے تو یہ خود تمہارے بچوں کو آگے لے کے چلتے. تو ان کی پسند سے پھر میں ایک اور شادی. کب ہوئے, کس سن میں ہوئی؟ جی یہ 12 جون 1999 کو میری شادی ہوئی. اچھا تھوڑے دن میں. یہ بھی 26 سال ہوگا شادی ہو گئی, 26 سال ہوگا. تو ان سے 2 بچے, یہ بھی گولڈ میڈلسٹ ہیں اور آف ہیں, دونوں کی بھی شادی ہو گئی. اچھا ماشاء اللہ. تو اس طرح سے شادی مجبوراً کرنا پڑا, اور شرعی احکامات بھی ہیں. نہیں آپ نے یہ کہا کہ میں پولیگیمی کا قائل نہیں ہوں. وقت بعد میں 4 بیویاں رکھنے کا. نہیں, پولیگیمی کا مفہوم تو میں سمجھتا ہوں, لیکن سوال یہ ہے کہ قائل نہیں ہونا کوئی صحیح بات نہیں ہے. جی اس لیے کہ جس چیز کی آپ کو دین اجازت دیتا ہے اس کے بارے میں یہ مت کہیے کہ میں قائل نہیں ہوں. اس کا مطلب آپ دین کے اس اصول کے قائل نہیں ہیں. نہیں, میں اصول اتنے سخت ہیں دینی اصول کے آپ نہیں مینٹین کر سکتے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ ایک الگ چاروں بیووں کا نہیں برابر, جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مقرر کرتے تھے. صحیح ہے. ہم تو انسان ہیں, کوئی فرشتہ یا پیغمبر تو نہیں ہے کہ اتنی نہیں, پابندیاں. وہ بات تو صحیح ہے آپ کی. تو اس لیے ذرا ڈر ہوتا ہے. اب یہ بولیے کہ ڈر ہوتا ہے, یہ قائل نہیں ہو, نہیں قائل تو ہوں لیکن کر نہیں سکتے. آسان نہیں ہے, کھیل نہیں ہے, بہت بڑا نہیں ہے صاحب, بہت بڑا مسئلہ ہے. پکڑے جائیں گے کل کرو, جی نے پکڑ لے گی, وہ پکڑ لے گی, یہ پکڑ لے گی, تو ہم نہ ادھر کریں گے نہ ادھر کریں گے, سیدھا دوسروں کے حوالے کر دی جائیں گے. اللہ حفاظت کرے. جی جی جی. تو آپ شہری سفر آپ کس کے ساتھ طے ہوا؟ آپ کا اساتذہ میں کون کون ہے؟ میرے کوئی اساتذہ نہیں ہے صاحب, یہ اللہ کی دین ہے. لیکن ایک بات یہاں کہنا چاہوں گا, حضرت نذیر علی عدیل ایک حضرات کے بہت جی میں جانتا ہوں. ہاں, تو ان کے پاس میرے کو ضیاء عرفان حسام میں بولے, میاں تم مشاعرے پڑھتے چلے آ رہے ہیں, تمہارے کلام میں اور نکھار آ سکتا, ذرا عدیل صاحب کو بتا دو. کون بولے؟ ضیاء عرفان حسام مرحوم مشاعر اللہ ان کو جنت نصیب کرے. تو ان کے مشورے پہ میں جو ہے نا, جب میں نذیر علی عدیل صاحب کے پاس گیا تو میرے 11-12 بیاض تھے شاعری کے, میں کر چکا تھا, لکھ چکا تھا, اور پرنٹنگ کے واسطے دینے والا تھا کتابوں کے لیے. تو بولے نہیں ایک بار بتا لو. تو ان کے مشورے پہ میں گیا, مغل پر میں ان کا گھر تھا. جی یاد ہے میرے, چمن کے سامنے کیا تھا. تو وہاں پر میں 3-4 مہینے ان کے پاس رہا. اتفاق سے زیادہ ان سے شفقت اور محبت نہیں حاصل ہو سکی, رہبری نہیں حاصل ہو سکی, وہ بیمار ہو گئے تھے. انہوں نے کہا, میں جب گیا تو بولے آپ کی کتابیں رکھ دو, بازو رکھ دیا. بولے آپ جو اخبار میں طرح آئے گی نا ان طرحوں پہ لکھ کے لانا, جب بولوں گا تمہاری بات. تو طرح غزلیں میں لکھ کے لے آتا تھا مشاعرے سے پہلے, تو دیکھتے تھے. اس کے بعد کبھی غصے میں آتے تھے, کبھی سمجھاتے تھے, کبھی کچھ کبھی تھوڑے بہت انہوں نے روشنی میرے اندر ڈالی. ان کا احسان ہے. 3 ہی مہینے رہا میں. فاروق شکیل کے والد. فاروق شکیل کے والد. میں فاروق شکیل شاہد عدیل میرے ادب بھائی ہیں, تو ایک ہی استاد کے ہم لوگ شاگرد ہیں. تو اس طرح سے 3 مہینے رہبری ایسے کی, لیکن اللہ کا فضل رہا. آپ کو معلوم ہے میرے کئی ادبی ریکارڈس ہیں, انٹرنیشنل ریکارڈس ہیں. جی آپ نے پہلے بتایا تھا یہاں پہ کتنی لمبی غزل لکھی تھی آپ نے. عالمی ریکارڈس ہیں. تو وہ لمبی غزل کا قصہ ہے کہ 20,220 اشعار ایک ہی غزل میں. 20,220 اشعار. جب یہ غزل 1,000 کے پڑاؤ پہ پہنچی تھی تو میں ایک اس پہ مذاکرہ رکھا تھا کہ بھائی دیکھو کیا میں جو کر رہا ہوں صحیح ہے نہیں. تو رؤف خیر صاحب بھی آئے تھے وہ جلسے میں. تو اس پہ مباحثے میں حصہ لیتے, بولے آپ کے پورے اشعار اچھے ہیں, آپ کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آنا چاہیے. ہزار اشعار پہ مبنی آج سے کسی نے غزل نہیں لکھی. رؤف خیر کے رائٹنگ میں کتاب الرحم میں میرے پاس ہے, موجود بھی ہے. تو میں بولا ایسا کون سا بڑا کام کرا بھائی نے. خیر میں کوئی ریکارڈس کی یا ڈگریاں لینے کی یا نام کمانے کی جستجو نہیں رہی کبھی. نام خود بخود پیدا ہوتا گیا, میں کام کرتا رہا. تو نتیجے کے طور پہ 1,000 کی غزل اب 20,000 تک پہنچی. جب یہ ریکارڈ قائم ہو گیا تھا, مزید ریکارڈ توڑنے کا وہ نہیں تھا, لیکن میں ریکارڈس کی آج سے پوری غزل ایک ہی زمین میں ہے. ایک ہی زمین میں, ایک ہی زمین, ایک ہی خاکہ, ایک ہی ردی. جی. اور اس کی خوبصورتی کے لیے میں ہر 5 شعر پہ غزل کو توڑتا گیا. مطلع مقطع, مطلع مقطع,
یعنی اساتذہ پہلے 2 غزلہ غزل سے غزل کہتے تھے، میں 4000 غزلہ غزل کا ماشاء اللہ. ہر غزل میں 5 شعر. تو 2 شعر اس کے پیش کر دیتا ہوں. 2-3 شعر سنائیے گا. تو پتھر جو بھی پگھلا ہوگا، پتھر جو بھی پگھلا ہوگا، موم سے اس کا رشتہ ہوگا. اچھا ہے. پتھر جو بھی پگھلا ہوگا، موم سے اس کا رشتہ ہوگا. پانی سر سے اونچا ہوگا، پانی سر سے اونچا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا. واہ واہ. کچھ نہ کچھ، کئی محاورے قائد ہیں میرے. اچھا، بہت اچھا. کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا. جا کر دیکھو ہر ایک گھر میں، جا کر دیکھو ہر ایک گھر میں امیدوں کا ڈیرا ہوگا. اچھا ہے. کوئی گھر بغیر امید کے زندہ نہیں ہے کوئی شخص. تو جا کر دیکھو ہر ایک گھر میں امیدوں کا ڈیرا ہوگا. آخری شعر پیش کرتا ہوں کہ کانچ کے ٹکڑے چننے والا، کانچ کے ٹکڑے چننے والا، ہیرے کو کیا پرکھا ہوگا. اچھا ہے. ہیرے کو کیا پرکھا ہوگا. مقطع میں بھی ایک کہاوت آ گئی ہے ہمارا کہ کوشش کر لے تو بھی صادق، کوشش کر لے تو بھی صادق، تخت نہیں تو تختہ ہوگا. اچھا. کوشش کر لے تو بھی صادق، تخت نہیں تو تختہ ہوگا. یہ میری ابتدائی غزل ہے. اب اس کے بعد سے غزلیں شروع ہو گئی. چلتا رہا. ایک دن میں 100 غزلیں بھی لکھا. ایک رات میں فون کرا، فاروق شکیل صاحب ایسا آمد ہو رہی ایک ہی غزل کی، اور میں کہنے آج صبح سے 95 غزلیں ہو گئی ہیں، 95 اشعار ہو گئے ہیں. تو بولے ہاتھ مت روکو، قلم اور کرتاس کو سامنے رکھو، ضرورت کو جاؤ، کھانا کھاؤ پھر لے کے بیٹھ جاؤ. فاروق شکیل صاحب نے مجھے مشورہ دیا فون کیا، تو غزل مت روکو. تو وہ چلتے جا رہی ہے سر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جہاں فرصت ملی فرض کو، آپ ہم شادی میں جاتے ہیں، دولہا دیر سے آتا ہے، کیا بس میں مہدی پٹنم سے آپ چارمینار جانا 1 گھنٹہ لگتا ہے. تو آپ اگر بس میں سیٹ مل گئی آپ کو تو آپ غزل شروع ہماری، شادی خانے میں غزل شروع ہماری. اس طرح سے وقت میں سے وقت نکال کے میں یہ کام لیا. اچھا ماشاء اللہ. ضائع نہیں کرا وقت ایک لمحہ. الحمد للہ. آپ نے اگر آپ نے عدیل سے اگر استفادہ کیا ہے تو آپ صفی کے خانواد صفی کے مکتب صفی سے ہو گئے. یہ مکتب صفی، مکتب داغ. ہاں آگے داغ دہلی سے ہمارا، داغ دہلی سے لے کے بہت آگے تک یہ ہمارا خانوادہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. داغ دہلی صاحب کی خبر پر ہر نامپلی میں ہے. وہ مسکین صاحب جہاں پہ اصلاح کرواتے ہیں، کیا ہے مسکین صاحب شاعر نہیں، وہ داغ کی دیکھ قبر کو انہوں نے ہاں کروایا تھا. جی اچھا، نامپلی میں ہے وہ. میں جاتا ہوں کبھی کبھی وہاں استاد کے. چلیے پھر انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی. اور میرا جو ریکارڈ ہے فی الوقت مشاعرے ہوتے ہیں حیدرآباد میں کبھی کبھی. جی. تو اس مشاعرے میں 2 گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں. کل ایک مشاعرہ تھا، میں نے تھا اس میں. تو 2 گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں، جب بھی مصرع نکالتے ہیں. تو اس مصرے پہ میں نے 2 منٹ 8 سیکنڈ میں 7 شعر لکھا. اچھا ماشاء اللہ. ترے غزل میں، ترے مشاعرے میں 2 منٹ 8 سیکنڈ میں غزل لکھ کے صدر کے حوالے کر دیا. اچھا. پریشان صاحب ابھی کاغذ قلم صحیح نہیں کر رہے تھے. تو اس طرح سے بھی کئی ریکارڈ آمد ہے ماشاء اللہ. آمد ہے. تو غزل کو پسند بھی بہت کیا گیا. نہیں، آپ نے جو غزل سنائی بہت اچھی ہے. خیالات نادر خیالات ہیں اس کے اندر ماشاء اللہ. اچھی. ایک فوٹو لے سکتے ہیں؟ ایک فوٹو لے کے میں کو دیکھ رہا. نہیں آپ کے فون سے لے لیں. اچھا چل رہا ہوں چلے جائے گا. تو بہرحال یہ رہا سلسلہ جو وہاں کے پاکستان کے ایک شاعر تھے، ان کا مصرع نکلا تھا، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی. کوئی تازہ ہوا چلی ہے. یہ مصرع نکلا تھا. اس میں سردار سلیم بھی تھے، رفیع الدین شرفی صاحب کی صدارت میں تھا. ادبگاہ میں مشاعرہ ہو رہا تھا. کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی. تو اس میں نے مطلب کہا کہ دیکھ آنکھوں میں روشنی ہے ابھی، دیکھ آنکھوں میں روشنی ہے ابھی، آ کے مل لے کہ زندگی ہے. اچھا ہے، بہت اچھا. یہ مطلب نکلا تھا. 7 شعر ہو گئے دن 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 دن. 2 منٹ میں ہم نے ان کو غزل دی. ماشاء اللہ. اچھا. ناصر کاظمی تھا ان کا. ارے ناصر کاظمی تو بڑے مشہور شاعر. شاید ان کا مصرع نکلا تھا فرا اندازی میں. اچھا. تو بہرحال ایسا رہا صاحب. کچھ ہو گیا اللہ کی طرف سے، کچھ باتیں ہوئی اللہ کی طرف سے. یہ میں سمجھتا ہوں ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے. جی. اور اساتذہ کے جو جوتیاں ہم صحیح کریں اس کا نتیجہ ہے جو آج اس مقام پہ کسی مقام پہ اگر ہمیں آج رات میں ہیں وہ پھر یہاں جمع ہوں گے. میں آپ کو آ کے لے جاؤں گا. اچھی بات. بیٹھیں گے یہاں پہ. میں حاضر ہوتا ہوں. السلام علیکم.